ساتھیوں عزیز بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ المتواحد بالعظمت والجلال المتقدس بالحسن والجمال هو الذي خالق لجميع الشيء والمفاتيح ظهر في يده فتبارك الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بطفیل ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم صلاة وسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اس خالق ارض و سما کے لیے جو لائق حمد و ثنا ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بادشاہت صرف اسی کی ہے، وہ ساری کائنات کا تنہا مالک ہے، سب کو اس کی ضرورت ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ عرش اپنے قیام میں اس کا محتاج ہے، زمین اپنے وجود میں اس کی محتاج ہے، ایک ایک سانس جو ہم لیتے ہیں وہ بغیر اس کی عطا کے ممکن نہیں ہے۔ یہ اسی کا پھیلایا ہوا فرش ہے، جب وہ ارادہ کر لے کسی امر کا تو کوئی اسے روکنے والا نہیں ہے۔ لوگوں، وہ اپنے بندوں پر 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ وہ پروردگار کتنا مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ حدیث پاک سے معلوم کرے، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ تم ذرا یہ تو بتاؤ، عرب کا صحرا ہو، اس صحرا میں دھوپ لگی ہو اور ٹھیک دوپہر کا وقت ہو جب سورج اوپر ہو، اس صحرا میں ایک چھوٹا سا بچہ ہو جس کے جسم پر کوئی کپڑا نہ ہو، وہ بچہ اس ریت پر پڑا ہو، اس حال میں اگر اس بچے کی ماں اسے دیکھ لے تو فرمایا بتاؤ اس بچے ماں کا کیا حال ہوگا؟ عرض کیا کہ ماں کا کلیجہ پھٹ جائے گا، وہ دوڑے گی، وہ روئے گی، وہ جا کے بچے کو سینے سے لگائے گی۔ رب کے حبیب فرماتے ہیں، او لوگوں پھر سن لو، اللہ ایسی 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ کیا بات۔ رب ایسی 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ یہ آسمان کا شامیانہ اسی کا لگایا ہے، یہ زمین کا فرش اسی کا لگایا ہے۔ ارے اس نے ایک بے جان پانی کے قطرے کو ایک جسم میں بدل دیا، پھر اس میں روح کو داخل کیا، فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، فرمایا میں نے اپنے امر سے روح اس میں داخل کی۔ پھر اس انسان کو جب دنیا میں لایا، یہی انسان تھا جسے پتہ نہیں تھا غذا کہاں سے ملے گی، جسے پتہ نہیں تھا چلنا کیسے ہے، بولنا کیسے ہے، ماں باپ کی ڈیوٹی لگا دی، سماج کی معاشرہ کی ڈیوٹی لگا دی۔ یہی انسان توانا ہو گیا، طاقتور ہو گیا، پھر اس انسان کی جوانی انگڑائیاں لینے لگی، اللہ اللہ، پھر جوانی پھلنے لگی، ایک عمر وہ آ گئی۔ شیخ سعدی شیرازی ایک حکایت نقل کرتے ہیں، فائدے کے طور پر میں بیان کر دوں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں اگرچہ عقیدہ کی بات یاد رکھ لے، ہمارا عقیدہ یہ ہے ہر خیر اور شر اللہ کی طرف سے ہے، اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کر لے اس کو کوئی برائی پہنچا نہیں سکتا، اور جس سے رب برائی کا ارادہ کر لے، تکلیف کا پہنچانے کا ارادہ کر لے، اسے کوئی بچا نہیں سکتا۔ ہر کام میرے رب کے حکم سے ہوتا ہے۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں اگر ساری دنیا جمع ہو جائے تمہیں فائدہ پہنچانے کے لیے، اس سے زیادہ فائدہ نہیں پہنچ سکتا جو رب نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے، اور اگر سارے تمہیں نقصان پہنچانے جمع ہو جائے اس سے زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتے جو رب نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ ہوگا وہی جو رب چاہے گا، بے شک سبحان اللہ، ہوگا وہی جو رب چاہے گا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ایک مجلس میں بیٹھا تھا، ایک بزرگ آدمی تھے، وہ کہنے لگے فلاں وادی کے اندر، وادی سمجھتے ہو نا؟ ہاں، فلاں وادی کے اندر ایک درخت ہے، اس کے نیچے بیٹھ کے جو بھی دعا مانگو قبول ہوتی ہے۔ کہنے لگا کئی راتیں
बुजुर्ग की बात को सुना। फिर वो फरमाते हैं मेरे बेटे को बात करते हुए सुना। वो कहता था अगर मुझे पता चल जाता वो दरख्त कहाँ है, मैं उसके नीचे जाके बैठता और दुआ करता अल्लाह करे ये बुढ़ा मर जाए। यही दुनिया की हकीकत है। जिस्म से जान लौटने लगती है, ताकत कमजोर होने लगती है। अरे एक बीमारी का झटका इंसान को अधूरा कर देता है। जब इंसान चारपाई पर आ जाता है फिर अजीजो अकारीब भी छोड़ देते हैं। अल्लाह अल्लाह अगर उस वक्त परवरदिगार दस्तगीरी न करे, मौत न आए तो अल्लाह की कसम जिंदगी बदतर हो जाए। फिर वो रब अपनी अमानत को वापस भी लेता है, अपने पास बुला भी लेता है। सुभान अल्लाह। तो जिंदगी भी उसका इनाम है, मौत भी उसका इनाम है। बेशक हक। हर हाल में उससे राजी रहना, उसका शुक्र अदा करना, यही बंदे को दुनिया और आखिरत में कामयाब करता है। आपके इस आज के जलसे का उन्वान पैगंबर आज़म है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ हबीब किबरिया की जिंदगी के मुख्तसर से गोशे को बिल्कुल तफसील नहीं बल्कि इख्तिसार के साथ। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरी तकरीर शायद फज़ाइल पर न जाए, शायद आपको पसंद न आए, मगर थोड़ा सा जिगर थाम के बैठिए। कलमा हक कहना हमारी जिम्मेदारी है। से वो बात कहना चाहता हूँ जो आज कौम की जरूरत है। और लोगों हमारा नाम इस्लाम रह गया, हमारा नाम इस्लामी रह गया। हम पैदा हुए तो अजान पढ़ दी गई मगर किरदार हुसैनी न रहा, हमारा किरदार मोहम्मदी न रहा, हमारा किरदार आमिना के लाल की दी हुई तस्वीर में न रहा। आओ मेरे पैगंबर की जिंदगी का मुताला करो। अल्लाह की इज्जत की कसम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 571 साल पहले सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया से कूच कर जाते हैं। इंसानियत अंधेरे में डूब जाती है। जिस धरती पर हम रहते हैं इसी भारत की धरती पर जब किसी की बीवी, किसी के बीवी औरत का शौहर मर जाता, उस औरत से कहा जाता अगर इज्जत चाहती है तो चिता पे बैठ के जल जा, और अगर जिल्लत चाहती है पूरी जिंदगी वो औरत रास्ते में आती तो लोग कहते इस मनहूस की वजह से इसका शौहर मर गया है, हमारे रास्ते में ना आया करे। अरब के कुछ कबीलों का रिवाज ये था जब किसी औरत का शौहर मर जाता तो वो लोग उस औरत को एक वादी से बाहर ऐसे घर में बंद कर देते जिस घर का दरवाजे को ताला कर दिया जाता, एक सुराख रखा जाता। 40 दिन तक वही खाना और पानी दिया जाता। 40वें दिन उस औरत को वहां से निकाला जाता, गधे के ऊपर बिठाया जाता और उसके हाथ में ऊंट की मेंगनियां भर दी जाती। अरे 40 दिन तक जो औरत मुंह न धोए, 40 दिन तक जो औरत सर न धोए, अपने कपड़े न बदले, उसके हाथ में ऊंट की मेंगनियां है, दाएं बाएं फेंकती जाती है और एक आदमी आगे ऐलान करता हुआ जाता है ये वो मनहूस औरत है जिसकी वजह से इसका शौहर जो है मर गया है। अल्लाह अल्लाह इतना ही नहीं, अरब के कबीले अरे गैरत के नाम पर अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर करते हैं। और मेरे पैगंबर की बारगाह की बात सुनाता हूँ। अल्लाह के रसूल के सहाबी है जिनका नाम हजरत दैया कल्बी है। अल्लाह के हबीब मदीना में आए, दैया कल्बी नौजवान थे, अपनी कौम के सरदार थे। दैया कल्बी 1000 नौजवानों के सरदार है। एक दिन मस्जिद नबी में फजर की नमाज मेरे नबी ने पढ़ाई और नमाज पढ़ाने के बाद आमीना के लाल ने हाथ उठा दिए, अल्लाहुम्मा अदखिल ईमान फी कल्बी दैया कल्बी, या अल्लाह तू दैया कल्बी के दिल में इस्लाम दाखिल कर दे। अरे ये वो दुआ थी अल्लाह की कसम महबूब की जुबान से निकली, अर्श से जा टकराई। अभी हाथ दुआ खत्म नहीं हुई, ताईरे सिदरा जिब्रील अमीर हाजिर हुए। अर्ज किया का मस्जिद से उठना नहीं, यहाँ से जाना नहीं, यहीं पर तशरीफ रखे। अल्लाह फरमाता है अभी दैया कल्बी को आपके पास लेकर आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दैया कल्बी को आपकी बारगाह में लेकर आता हूँ। हजरत दैया कल्बी अल्लाह अकबर, उनके दिल में ख्याल आया बड़ा जाबिर हो, बड़ा सालिम हो, आओ मदीना के आमीना, मदीना के सरदार की बारगाह में चलो, आमीना के लाल की सारे पैगंबरों के सरदार की बारगाह में चलो, कुर्बान जाइए। दैया कल्बी मस्जिद नबी में आए, बारगाह रसूल में आके बैठ गए। जब दैया कल्बी बैठे, मेरे नबी सुनो, आजकल कुछ लोग कहते हैं सरहद जाते हो चादरें क्यों चूमते हो, अजमेर जाते हो चादरें क्यों चूमते हो। और सुन, हम वही अमल करते हैं जो सहाबी करता है। कोई चादर से फायदा नहीं मिलता, हम निस्बत मजार को चूमते हैं। मजार को निस्बत जो होती है वो साहिब मजार से हुआ करती है। बेशक सुभान अल्लाह।
حضرت دیا کلبی آئے، میرے نبی نے اپنی چادر پھیلا دی، فرمایا دیا کلبی یہاں بیٹھو۔ حضرت دیا کلبی بیٹھ آگے بڑھے، حضور کی چادر اٹھائی، چوما آنکھوں سے لگایا، سینے سے لگایا، عرض کی یا رسول اللہ میری یہ مجال کہاں ہے، میں آپ کی چادر پر بیٹھوں؟ آقا اس لائق میں نہیں ہوں، قربان جائیے۔ میرے نبی نے فرمایا دیا کلمہ پڑھو مسلمان ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، دیا کلبی مسلمان ہوئے، مسلمان ہوتے ہی زاروں قطار رونے لگے۔ میرے پیغمبر نے پوچھا اے دیا کلبی روتے کیوں ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ کیا میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ میرے نبی نے فرمایا دیا اسلام سابقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ عرض کی آقا نہیں، میرے گناہ بہت زیادہ ہے، وہ کیسے معاف ہوں گے؟ میرے نبی نے فرمایا اے دیا کلبی بتاؤ تیرے گناہ ہے کیا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں اپنی قوم کا سردار ہوں، میں نے اپنی قوم کی 70 بیٹیوں کو زندہ زمین میں درگور کیا ہے، میں نے ان کی چیختی ہوئی آوازوں کو دبایا ہے مٹی میں، یہ میرا گناہ ہے۔ قربان جائیے، اللہ کے رسول نے، وہ نبی قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، محبوب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے یعنی دنیا آخرت کے لیے رحمت بنایا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کوئی شخص بھی اپنے عمل کے بلبوتے پر جنت میں نہیں جا سکتا، ارے جنت میں جو بھی جائے گا اللہ کی رحمت سے جائے گا۔ بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک اللہ کی رحمت کا نام ہے محمد الرسول اللہ، یعنی شفاعت محمد کے سوا کسی کو جنت ملنے والی نہیں ہے۔ قربان جائیے، میرے نبی نے فرمایا دیا کلبی، سرکار رونے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فرمایا دیا کلبی ذرا بتاؤ تو صحیح تم نے ان بچیوں کو کیسے درگور کیا؟ عرض کی آقا مجھے سب کا حال یاد نہیں ہے، مگر جو سب سے آخر میں نے بچی دفن کی تھی وہ کسی اور کی نہیں، وہ میری بچی تھی۔ آقا میری بیوی حاملہ تھی، میں ملک شام تجارت کے لیے گیا، میں نے اپنی بیوی سے کہا تیرے شکم میں جو ہے اگر بیٹا پیدا ہو اس کی اچھی طرح پرورش کرنا، اور اگر بیٹی پیدا ہو تو اس کا گلا دبا دینا۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں چلا گیا، میری بیوی کے ہاں بچی پیدا ہوئی، اس نے گلے پر ہاتھ رکھ دیا، مگر پھر ماں کی ممتا نے کہا کیا دنیا کی تاریخ میں تجھے بھی ماں کہا جائے گا؟ کیا دنیا کی تاریخ میں تجھے بھی ماں کہا جائے گا؟ اللہ اکبر، ماں نے ہاتھ کھینچ لیا، کہنے لگی اگر میں اس کو چھوڑ دیتی ہوں اس کا باپ آئے گا مار ڈالے گا، آخر اس کا کیا کرو؟ پڑوس میں ایک عورت رہتی تھی، اس سے کہنے لگی بہن یہ بیٹی میری ہے، ماں تجھے کہے گی بیٹی میری ہے، گود تیری میں کھیلے گی، بیٹی میری ہے، آنگن تیرے میں رہے گی، تو اس کو رکھ لے۔ دیا کلبی فرماتے ہیں میں 2 سال بعد واپس آیا، میں نے دیکھا وہ بچی تھوڑی بڑی ہے، میرے گھر کے آنگن میں کھیل رہی ہے۔ اے اسلام کے ماننے والوں، اسلام تمہیں درس کس بات کا دیتا ہے؟ اور آج تمہارے اعمال کی حالت کیا ہے؟ ذرا سینے پر ہاتھ رکھ کے سوچو۔ میں بھی سلام کرتا ہوں، تم بھی سلام کرتے ہو، مگر آج ہمارا بھائی کیا کرتا ہے؟ السلام علیکم، دل میں کہتا ہوں تینا دیکھ لیں گے، اس کو منافقت کہتے ہیں، منافقت۔ ارے سلام کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ میری اللہ کی تم پر سلامتی ہو، اور سلام کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ میری طرف تینا امن ہے۔ یہ مطلب ہے کہتا ہے السلام علیکم، کیا ہے تینا دیکھ لیں گے۔ ارے اگر تو کسی کو معاف نہیں کرتا تو اس کو سلام کر کے دھوکہ بھی نہ دے۔ بے شک حق ہے، سلام بھی کرتا ہے۔ اسلام نے سلامتی کا پیغام دیا، فرمایا جب تم گھر میں جاؤ تو سب سے پہلے سلام کیا کرو، سلام کیا کرو۔ صحابی نے عرض کیا کہ اگر گھر میں کوئی نہ ہو، گھر کا دروازہ میں کھولوں، پھر کس کو سلام کروں؟ میرے نبی نے فرمایا یوں کہا کرو السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ انہوں نے فرمایا ہر مومن کے گھر میں ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ، واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسلام سلامتی والا دین ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اسلام میں سب سے اچھا کام کون سا ہے؟ سب تو چلو سنو کام کرو اسلام، سب تو اچھا کام۔ میرا نبی کا فرمان سنو، حضور نے ارشاد فرمایا اسلام میں سب تو اچھا کام ہے کھانا روٹی کھوالنی تے سلام عام کرنا۔ سبحان اللہ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ
اور سلام کو عام کرو بے شک سب سے. اور آج کل فکر یہ ہے کہ بھائی اگر کسی را کھاڑی تو مک جائے گی. سنو میرے نبی کا فرمان. حضور نے فرمایا السخی قریب من اللہ. سخی اللہ کے قریب ہے. جی قریب من الجنہ, سخی جنت کے قریب ہے. قریب من الناس, سخی لوگوں کا بھی دل مر ہے. سبحان اللہ وبعید من النار, سخی جہنم سے دور ہے. سبحان اللہ سبحان اور اللہ. فرمایا البخیل بعید من اللہ وبعید من الجنہ وبعید من الناس وقریب من النار. بخیل اللہ سے دور ہے, بخیل جنت سے دور ہے, بخیل مومنوں سے دور ہے, بخیل جہنم کے قریب ہے. بخیل جہنم کے قریب ہے. اور میرے نبی نے فرمایا جاہل سخی عابد بخیل سے اللہ کے نزدیک زیادہ اچھا ہے. جاہل سخی عابد سے اللہ کے عابد بخیل سے اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے. باہر صورت حضرت دیا کلوی نے اپنا گھر کا دروازہ ادھر آواز لائی اور فرمایا یہ بچی کس کی ہے؟ بیوی دوڑتی آئی کہنے لگی میرا سرتاج, یہ بچی میری نہیں, یہ پڑوس کی بچی ہے. پوچھو تیرا جو شکم تھا وہ کیا ہوئے؟ کہنے لگی وہ بھی بچی تھی, میں تیرا حکم پر اس کی گردن بڑھا تھا. غصہ ٹھنڈا ہو گیا. اپنی بچیاں نے نفرت تھی, اپنی بچی نہ دیکھنا نہیں چاہے گا. باہر صورت اسے بچی نہ پیار کر لگا. کوئی دن گزریا, ایک دن ماں نہیں کیوں اے میرا سرتاج یاد ہے دیکھنا اس بچی نے اللہ نے کتنا خوبصورت بنایا ہے. اس بچی کی آبرو دیکھ, اس بچی کو حسن دیکھ. یہ کہہ دے گود ماں چالی آستے جے کیوں یہ بچی پڑوس کی نہیں ہے تیری ہے, یہ بچی تیری ہے. اتنا سنو تو بچی گود اچھو چاگر پھینک چھڑی, بچی گود اچھو پھینک چھڑی. آج بھی ہمارے سماج میں اس طرح کا لوگ موجود ہیں جڑا کیجئے وہ پیسہ لین کو حقداروں میں بچی پاڑی ہوئی ہے. ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا؟ آمینہ کے لال سے پوچھے یا رسول اللہ جو بچی پالے اس کو پیسے لینے چاہیے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ نے جس کو 3 بچیاں عطا کی اس نے شریعت کے مطابق اس کی پرورش کی, ان کو سنوارا, پھر ان کا نکاح کر دیا. فرمایا قیامت کے دن میں اور وہ دونوں جنت میں اس طرح جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں اور وہ دونوں جنت میں اس طرح جائیں گے. جو دنیا میں پیسہ لے لیں وہ کس طرح جائیں گے؟ بھئی جو دنیا میں پیسہ اور جو میں پاڑی گیا وہ حقدار ہے. اچھا الدنیا جیفت و طالبوہا کلاب. میرے نبی نے فرمایا دنیا مردار ہے جو اس کا طلب کرنے والا کتا ہے. اچھا ایک بار بڑی کمال کی مردار کیا کھائے؟ چیل بھی مردار کھائے نا, کھائے یا نہیں کھائے؟ کئی جانور کی. مگر نبی نے فرمایا کہ دنیا مردار ہے تو اس کے پیچھے دوڑنے والا کتا ہے. اچھا کتا کیوں کیوں؟ کتا کی خاصیت یہ ہے یہ کاغ مرے وہ جانور دیکھے نا وہ پہلے ساری برادری نہ سدے. کوئی اور جانور بھی دیکھے وہ برادری نہ آواز دے اور رڑ گیا کھا, مگر کتو اپنی برادری کا نہ بھی نہیں کھائیں دے. تو آئی سمجھ میں؟ یہی دنیا دار انسان میں یہی کر رہے. وہ کیا کرے؟ یوں بھی نہیں کھا جانا چاہیے, وہ بھی نہیں کھا جانا چاہیے, وہ انہیں کو کھانا چاہیے. ہے یا نہیں ہے؟ سنو دنیا جڑی ہے اگر اس کی قیمت اب دنیا نہ طے کرے نا اس کو بڑوں کو کھو. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جب کسی گھر میں بچوں پیدا ہوئے نا اللہ تعالیٰ اس بچہ نہ کہے جاؤ, اللہ تعالیٰ اس بچہ نہ کہے جا دنیا میں اپنا باپ کی مدد کر. دنیا میں جاتے اپنے باپ کی مدد کر, بچہ نہ کہے. مگر اگر بچی پیدا ہوئے نا پھر اللہ تعالیٰ فرماوے جا ہوں تیرا باپ کی مدد. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایمان نال دسو اللہ کی مدد بڑی ہے یا بچہ کی مدد بڑی ہے؟ اللہ کی مدد. ارے بچی پیدا ہوئے تو عرش و مالک مدد کرے. بے شک سبحان اللہ. میرے نبی نے فرمایا
सहाबी खड़ा हो गया, कहने लगा आका जिसने दो ही बच्ची ने, मेरे नबी ने फरमाया वो उन दुआ की परवरिश करे वो भी मेरे नाल जन्नत में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह जिसने एक ही है, मेरे नबी ने फरमाया उस वास्ते भी यही हुक्म है। एक सहाबी रोता हुआ खड़ा हो गया, आज की या रसूल अल्लाह जिसने बच्ची ना भी वो क्या करे, मेरे नबी ने फरमाया वो बच्चियां के नाल मोहब्बत करे उसका वास्ते भी यही हुक्म। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात। मगर माफ करे अल्लाह ताला, आज हमारी कंडीशन की है। मेरे नबी को दीजो फरमान सुनो। हुजूर ने फरमाया एक बच्ची कयामत के दिन दो खानदान अपने नाल जहन्नुम में ले जाएगी। जब अल्लाह की बारगाह में उस बच्ची ने खड़ा किया जागो और रब पूछेगो तू मेरी नाफरमानी क्यों की, ते नमाज क्यों नहीं पढ़ी, तू जिना की तरफ क्यों गई, तू बेहयाई का काम में क्यों गई, तो वो बच्ची कहेगी या अल्लाह मेरा माँ बाप ने बिना तालीम नहीं दी थी। फरमाया जागो लाओ इसका माँ बाप ना पकड़ गए। फिर क्या जागो भैया को क्यों नहीं सीखी, वह कहेगी भैया ने भी नहीं सिखाई, उन्होंने भी पकड़ के रहे जागो। फिर क्या जागो शोहर को क्यों नहीं सीखी है। मेरे नबी ने फरमाया सुनो आजकल की कंडीशन हमारी क्या है। हुजूर ने फरमाया जो दयूस है ना, बेगैरत मर्द का ताल्लुक ना, अमीना का लाल ने फरमाया जन्नत दूर है ना, बेगैरत ना जन्नत की खुशबू भी नहीं लग सकती। बेशक बेशक। बेगैरत ना जन्नत की खुशबू भी नहीं लगनी। और बेगैरत कौन है, आप घर बैठे हो और जनानी मार्केट में लूल करती फिर है। हाँ गल साफ है जी, शरीयत की हद किसी वास्ते नहीं बदलती। बेशक हाँ घर की जनानी कहेंगे तू घर बैठता हूँ चली जाके तवीज ले आओ, अगर तवीज की जरूरत है तो मर्द ले आगे दे जी, हक बात है। वो अपनी घर अपने दसूगी और तू क्या दसेगी। अयद बहुत सारा जड़ाई बड़ा नेक आमी लोग भी वे, मगर अल्लाह माफ करे हमारा समाज की औरतें नहीं उनको भी जनाजो करके रखे सारा तकवा तो है गया उनको इन औरतों की वजह। इस वास्ते मर्द बाहर को काम करे, औरत घर को काम किया करे। घर औरत घर और चार दीवारी और चादर मारा करे। बाहर सूरत मेरे नबी ने फरमाया उसका सास ना, उसका सहेजिया ना, उसकी ससुर ना, और उसका शोहर ना, फिर उसका बेटा ना, और पीछे भाई ना, माँ बाप ना, बुलाया जाएगो। फरमाया गया एक औरत दुआ खानदाना ना नाल जन्नत में ले जाएगी। हाँ अच्छा सुनो, हजरत दैया कल्बी उन्होंने देखी कि या रसूल अल्लाह फिर क्या हो जाओ। एक दिन रात मेरी बच्ची अपनी माँ की गोद में सुती हुई थी, रात को बिस्तर पैर तो मैं बच्ची को हाथ पकड़ियो, छीके वो उठाई, बच्ची रोने लगी, माँ ने चिमड़ी मैं जो बच्ची आज चला गई दावत में चल रहा है। वह क्या मैं कुदाल ले लियो, कुदाल जानी ना, हाँ कुदाल ले लियो। चलता चलता रास्ता में कहेगा मेरा पैर में कंडो चुभ गयो। अरब को मशहूर कंडो है बबूल, बहुत खतरे ना, बबूल को कंडो चुभ गयो, कंडो कंडे होते पैर में खून चल पियो। उस छोटी जी बच्ची ने अपनी कमीज फाड़ के बाप को पैर बदियो। सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत खूब। जिस टाइम बाप को पैर बदियो कहने लगी बाबा मैं अपना बाप को खून बहा गया तो दावत की रोटी नहीं खानी। चलो मुड़ चलो कहा चला, मगर बाप का सीना पर कुफ्र थो, उसको दिल नहीं पसीचियो। जंगल में जाके अर्ज की या रसूल अल्लाह हूं खदो खून हो गयो, तो मेरी बच्ची निका निका हाथ में मट्टी बार फेंके। लोग पूछी इस्लाम ने क्या की तो अल्लाह की इज्जत की कसम इंसानियत ना जीन को सलीका इस्लाम ने दी तो। इस्लाम दीन रहमत है, और अगर इस्लाम ना हो तो फिर दुनिया के कयाम का कोई मतलब बच ही नहीं जाता। ला यकूम अस्साअतु फिल अर्दि हत्ता यक़ूल अल्लाह अल्लाह, जब तक अहले ईमान दुनिया में मौजूद है कयामत नहीं आ सकती। कयाम दुनिया निज़ाम दुनिया कायम है जो अहले ईमान की वजह तो। बाहर सूरत आज की या रसूल अल्लाह जिसने खड्डो तैयार हो गया ना, मैं अपनी बच्ची उठा के उस खड्डा में फेंक छोड़ी, और फिर बच्ची बाप बाप कहती रही पर या रसूल अल्लाह मुंह मिट्टी सड़ता रही और उसको मट्टी का थले कर आए। आज की आका आज भी उसकी आवाज मेरा कन्ना में टकरावे। वो नबी जिसकी अजमत को आलम यो है। हुजूर ने फरमाया एक बार एक सफर में एक सहाबी ने देखो एक जगह कीड़ी जोर सारी, उसने उस जगह ने आग ला छड़ी।
حضور نے فرمایا اتنی اللہ کی بڑی مخلوق پر ظلم کیا چھڑے. حضور نے فرمایا اتنی مخلوق جڑی اللہ کو ذکر کرا تھی اس تو تم برباد کر چھڑی. وہ نبی جڑو ایک کیڑی کا مرن کا جس میں اتنا احساس ہے، اور وہ پیغمبر جس کی تعلیم یہ ہے من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا. لوگوں جڑو چھوٹا اور شفقت نہیں کرتو، بڑا کو ادب نہیں کرتو، وہ میری ملت پر نہیں ہے. فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. اس پیغمبر پر کیا گزری ہوئی. آج سورت جبریل امین حاضر ہویا، عرض کی یا رسول اللہ تعالیٰ نے دیا قلبی کا گناہ معاف کر چھڑیا اور حکم دیتا کہ بچیاں نال محبت کیا کرے، ان کا سرا پر ہاتھ پھیرا کرے. میرا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عرب کی زمین پر بچیاں نہ زندہ درگور کیا جاتا. آخر ان کرنالی بچیاں کی آواز عرش اعظم کا قدمورہ نہ ٹکرائی، اور 12 ربیع الاول مانا ساری دنیا کی بیٹیاں نہ مزدائد جائزہ سنو ملیو کہ اے بچیوں ہون تم گاڑی نہیں جائیں گی اس واسطے کہ وہ تھاری جانا کو بھی تھاری عزت کو محافظ آمینہ کو لا گئے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت جامعہ مجددیہ رضویہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. میرے نبی دنیا میں جس وقت آیا اس وقت حالت یہ تھی جس میں باپ مر جاتا کہ بڑوں پوت ماں نال نکاح کر لیتا. کنڈیشن یہ ہوئی تھی جس طرح لوگ زمین تقسیم کری تھا اسی طرح ماں نہ بھی تقسیم کر لیتا. میرے نبی کی آن تو آمد تو پہلا دنیا کی کنڈیشن یہ تھی کہ جب بھائی طاقتور ہے وہ دوجہ نہ دباگا جو حق بھال لے. لوگ اس وقت کی تھا یہ بڑوں بہادر ہے، یعنی ظلم نہ بہادری نہ تشبیہ دیتا جاتا. پھر میرا نبی تشریف لائے اور لے آیا اور سرکار کی آمد. سبحان اللہ. میرا نبی نے اعلان نبوت تو پہلا بھابیاں نہ ہیتا شبہ لگ گیا، لیکن نبی نہ 40 سال تک پتہ ہی نہیں تھا کہ ہوں نبی ہے. مگر قربان جاؤ آمینہ کا لال نہ جس ٹائم صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اتم کس وے نبی ہے تھا؟ فرمایا کون تو آدم و کون تو نبی و آدم بین الماء و طین. لوگوں اس میں بھی نبی تو جس میں آدم مٹی اور پانی کے درمیان. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت نہیں. جبریل امین بارگاہ پیغمبر میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ یہ بتائے آپ آقا ایک بار میرے نبی کی بارگاہ میں جبریل حاضر ہے. نبی نے فرمایا اے جبریل یہ بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ جبریل عرض کرتے ہیں آقا مجھے یہ تو یاد نہیں میری عمر کتنی ہے. ہاں عرش کے چوتھے حجاب میں ایک ستارہ 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. میرے نبی نے فرمایا جبریل اگر اس ستارے کو دیکھو گے تو پہچان لو گے. عرض کی آقا مجھے اس ستارے سے محبت ہے. ارے ہو کیوں نہ، اللہ کی عزت کی قسم آمینہ کے لال سے محبت کا نام ایمان ہے. سارا دین رج جائے محبت نہیں ہے. لا ایمان لمن لا محبت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ. شخص میں ایمان نہیں ہے جس میں محبت نہیں ہے. زندگی کے کرینوں میں پہلا کرینہ محبت ہے. جس شخص میں محبت نہیں اس میں ایمان نہ دیکھو، اس میں ایمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایمان اور محبت دونوں لازم ہیں. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی و ولدی والناس اجمعین. لوگوں طرف جو کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنا ماں باپ، اپنی اولاد اور ساری دنیا کا لوگوں تو زیادہ میرے نال محبت نہ کرے. ساری دنیا کا لوگوں تو کچھ لوگوں نے اکابر پرستی بڑی ہے. ہمارے اکابر کی بات نہ کرنا. ارے جہاں سارے اکابروں کا کبر چاہ کے جھک جائے وہاں سے آمینہ کے لال کی عظمتوں کا شروعات ہوتی ہے. اور سنی یوں کہتا ہے وہ دل میں عشق ساقیے کوثر لیے ہوئے. ارے آنکھوں میں پھر رہا ہوں میں ساگر لیے ہوئے. چھانو جہاں کی خاک یا رسول اللہ آپ کی تلاش میں یہ آرزو پھرے مجھے در در دیے ہوئے. صدیق یار غار کی قسمت تو دیکھیے پہلو میں ہے آج تک پیغمبر لیے ہوئے. صدیق یار غار کی قسمت تو دیکھیے پہلو میں ہے آج تک پیغمبر لیے ہوئے. کعبہ میں شوق سے چل کر پڑھو آزا فاروق ہے حمایت
امتحان کر لو کسی کی قوت بازو کا امتحان. ارے حیدر ہے ہاتھ میں درے خیبر لیے ہوئے, حیدر ہے ہاتھ میں درے خیبر لیے ہوئے, اور جن کو نکالا تھا مسجد نبی سے نبی نے, جن کو نکالا تھا مسجد نبی سے نبی نے, وہ پھر رہے ہیں آج تک بستر لیے ہوئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت خطیب اعظم ہندوستان. تو میں عرض کر رہا تھا, نبی کی محبت نہیں تو ایمان نہیں. اور محبت کس کو کہتے ہیں؟ محبت ہمارا بھی محبت ہے. میں کہ سبحان اللہ, محبت ہے. پھر یہ گھر کہنی کہ جناب جانوروں کو علم نبی تو زیادہ. اگر محبت ہے پھر اس جملے کا کیا مطلب ہے کہ آمینہ کے لال کے بعد بھی کوئی نبی آ جائے تو ختمیت محمدی ختم نہ ہوگی؟ اگر محبت ہے پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک بزرگ نے خواب میں دیکھو حضور اردو بولے, اردو بولے, کیونکہ یا اردو کم تیسرا بولی تو ہم عربی ہے. کہنے لگا علماء دیوبند کو سیکھی. سبحان اللہ. یہ مودہ مسور کی دار 600 روپیوں مہینوں انگریزوں کو تنخواہ لینے والا نبی نے علم سکھائی. آج میں ان کی پناہ, آج میں ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے. ارے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر آج رسول سے رشتہ جڑ گیا تو قیامت میں بخشش ہو جائے گی. مگر یاد رکھ لے اللہ کے حبیب نے فرمایا, توجہ ہے نا, اگر بات دلیل کے بغیر ہو تو آپ جھٹلا دے. میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا. اللہ اکبر. سوا نیزے پہ سورج ہوگا, تانبے کی زمین ہوگی. اللہ اکبر. فرمایا سب خیر ختم شدہ ہوں گے, مادر ذات برہنے ہوں گے. حضرت عائشہ عرض کرتی ہے آقا سب ننگے ہوں گے, مرد عورت ایک جگہ ہوں گے, حیا نہیں آئے گی. میرے نبی نے فرمایا عائشہ وہ اتنا خوف کا دن ہوگا کوئی شخص اپنے پیروں پر نہیں کھڑا ہوگا, سب پنجوں پر کھڑے ہوں گے. کوئی نیچے نہیں دیکھے گا, سب کی نگاہیں اوپر کو ہوں گی. 25,000 سال ایسے گزر جائیں گے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. اللہ اللہ. فرمایا پھر سارے اہل محشر جمع ہوں گے, مسلمان بھی جمع ہوں گے, ارے غیر مسلم بھی جمع ہوں گے, سب جمع ہو کے مشورہ کریں گے. آپ کوئی ایسا ڈھونڈ لیں جو اس میدان سے نجات دلا دے. سب جمع ہو کے حضرت آدم کے پاس جائیں گے. آپ ہمارے باپ ہیں, آپ اللہ تعالیٰ کے پہلے خلیفہ ہیں زمین پر, ہماری سفارش کریں. آدم کہیں گے جنت میں گندم کا دانہ کھایا تھا, آج مجھے خود اس کا خوف ہے. اذهبوا الى غیری, کسی اور کے پاس چلے جاؤ. نوح کے پاس آئیں گے, اور کسی کے پاس چلے جاؤ. وقت کی کوئی قلت ہے. المختصر ایک پیغمبر ایسا ہے جب دنیا میں آیا تب بھی خوشخبری دے کے گیا, اور جب قیامت کا میدان ہوگا تب بھی خوشخبری دے گا. بے شک. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس کا نام ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم رضی اللہ سلام اللہ علیہ. اللہ اکبر. حضرت عیسیٰ فرمائیں گے اور لوگ دنیا میں آئے تو فرمایا اپنے حواریوں سے, اور میرے ماننے والوں اب مجھے واپس جانا ہے. فرمایا ابھی عمر 35 سال ہوئی ہے, اتنا جلدی کیوں جانا ہے؟ فرمایا ایک آنے والا ہے, جس کا اعلان کرنے آیا تھا وہ آنے والا ہے. اگر میں نہیں گیا تو وہ آئے گا نہیں, اس کا آنا ضروری ہے. وہ کون ہے؟ فرمایا یاد مبشرا برسول یاتی من بعدہ اسمہ احمد. لوگوں میں تمہیں ایک ایسے رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا, اس کا نام احمد ہوگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت میرے بعد نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا. قیامت کے دن بھی کہیں گے اذهبوا الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم, محمد عربی کے پاس چلے جاؤ. اچھا اگر جن کو اچھی تو یہ ہو, ایک باری نا دو آدمی آپس میں کھلے تھا. جی جی, دو آدمی کھلے تھا. ایک کیا قیامت کا دن حضور شفاعت کریں گا, دوجو کیا نہیں کریں گا. ایک غیر مسلم گزرے, اس نے جو بھائی کیوں لڑے, اس نے انہوں نے کیا بھائی ہماری مذہبی گل ہے, وہ چلے جو مڑ گیا ہے وہ اٹھا کرے, اٹھا کرے. اس نے کہا بھائی کیا مسئلہ ہے تو مذہب میں کھلے, کہنا ہمارا مذہبی مسئلہ
مسئلہ کیا دسو دا صحیح نا وہ کہنے لگو مجھے کیونکہ حضور قیامت کا دن شفاعت کریں گا کہ یہ کیا نہیں کر سی کہنے لگو تم تو نہیں کیوں ہیں گل صاف ہے چلے کس طرح صاف ہے ان کو شفاعت کریں گا جو کہ نہیں کر سی کہنا تو کیا میں ان کو شفاعت کریں گا تیری کریں گا جو کہ نہیں کر سی اس کی نہیں کر سی سبحان اللہ سبحان اللہ بھئی جڑو کیا اس کی کریں گا جو نہیں بنتا اس کی نہیں کر سی میرا نبی میراج بڑھ گیا اللہ تعالیٰ نے ایک شیخ پیالے دودھ کو ایک پیالو آئے حضرت جبریل لے کے آیا نبی نے پیو تھوڑا جو چھوڑ دی تو نبی نے پیو تھوڑا جو چھوڑ دی تو جس ٹائم نبی نے تھوڑا چھوڑ دی تو نا جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ اگر تمہیں یہ سارا پیو ہوتا نا اگر یہ سارا پی لیا ہوتا ساری امت بخشی جاتی سبحان اللہ مگر جتنا چھوڑ دیا اتنی رہ جائے گی یہی حدیث دیوبند پہنچ گئی جس پہنچ گئی کہنے لگا اے دیکھو نا نبی نے علم غیب نہیں نہ تھو وہ تو دے سارا پی جاتا ادھا چھوڑ دی تو کیونکہ نبی نے شفاعت چاہی تھا قربان چاہیے بریلی کے کلندر نے جواب دیا ان عاشقوں نے جواب دیا سبحان اللہ وہ لوگوں نبی نے علم غیب تھو اور یہ بھی پتہ تھا کچھ لوگ میرا ہی علم پر انگلی اٹھاوی گا کہ جڑا منن آئی ان کا عیسیٰ کو پی لیو جو تھارا عیسیٰ کو چھوڑ دی سبحان اللہ بہت خوب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سنو حضرت عیسیٰ فرمائیں گے اذهبوا الى محمد لوگوں محمد رسول اللہ کے پاس چلے جاؤ سارے لوگ آئیں گے میرے نبی کی بارگاہ میں کھڑے ہیں قربان چاہیے اب نبی نے فرمائیں گے آج مجھے بھی اپنا ڈر ہے فرمائیں گے میدان محشر میں ایک میں ہی تو ہوں گا جسے امن نصیب ہوگا جس کی دعا پر باب شفاعت کھلے گا نبی فرماتے ہیں میں اللہ کے عرش کے سامنے ایک سجدہ کروں گا اور رب کی ایسی تعریف کروں گا کہ اس سے پہلے کسی نے نہیں کی ہوگی تب میرا رب فرمائے گا ارفع راسک یا محمد اے محمد سر سجدے سے اٹھائیے مانگیے عطا کیا جائے گا شفاعت کرے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت پکار اٹھے خلیل و نجی مسیح و جلی کیا بات خلیل و نجی مسیح و جلی سبھی سے کہیں نہ بنی مسیح حضرت عیسیٰ سبھی سے کہیں نہ بنی بات کہیں نہ بنی خلیل و نجی مسیح و جلی سبھی سے کہیں نہ بنی ارے یہ بے خبری خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے سبھی کو زبان تمہارے لیے وکیل و بکا تمہارے لیے چنین چنن تمہارے لیے ارے بدن میں ہے جان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے آقا ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ مقام محمود کیا ہے میرے نبی نے فرمایا ایسی جگہ ہے جہاں میرا رب مجھے کھڑا کرے گا اولین و آخرین سب میری تعریف کریں گے فرعون بھی کرے گا ابو جہل بھی کرے گا نمرود بھی کرے گا ماننے والا بھی کرے گا نہ ماننے والا بھی کرے گا مگر بات اسی کی ہوگی جو ماننے والا ہے فرمایا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے اگر مان گیا قیامت کو نہ مانیں گے میں عرض کر رہا تھا حضرت جبریل نے عرض کیا کیا میں نے جو ایک ستارہ چوتھے حجاب میں دیکھا جو 70,000 سال کے بعد چمکتا میں نے اپنی آنکھوں سے 72,000 مرتبہ دیکھا میرے نبی نے فرمایا دیکھو گے پہچان لو گے عرض کیا کہ اس ستارے سے محبت ہے نبی نے پیشانی سے امامہ ہٹایا وہ نور آمینہ کے لال کی پیشانی میں چمکتا نظر آیا جبریل نے آگے بڑھ کے چوم لیا عرض کیا کہ سمجھ آ گیا چوتھے حجاب میں نور آپ کا تھا مگر 70,000 سال غائب کہاں رہتا پھر بات آ گئی ایک کتاب کی ایک کتاب کا مصنف لکھتا ہے نبی کی عمر ہوئی 63 سال اور امتی نبی نے عبادت کی 23 سال اعلان نبوت کے بعد
اگر امتی کی عمر بڑھ جائے تو بظاہر امتی عمل میں نبی سے بڑھ جائے گا. نبی سے امتی لوگ کہے کہ اور جی ان کو انواع و اختلاف ہے جی اس کو اختلاف ہے جی نیازہ و اختلاف نا اختلاف صرف نامو سے رسالت کا ہے. بے شک پیغمبر کی عزت کا اختلاف ہے اور کوئی اختلاف نہیں ہے. ہم ان کاموں کو مباح مستحب مانتے ہیں, جو کرے تو اچھا ہے, اگر پوری زندگی بھی کوئی نیاز نہ دے تو کافر نہیں ہوگا. بے شک آئی سمجھ میں اختلاف یہاں آ کے کھڑا ہوتا ہے. اور سنیں یہ تو اس نے کہا نا کہ امتی کی عبادت نبی سے بڑھ جاتی ہے, مگر آمینہ کے لال سے سنو, فرمایا جبریل میں اپنے رب کی بارگاہ میں ایک سجدہ 70,000 سال کا کرتا تھا. جب سجدے سے سر اٹھاتا تو میرے نور کو دیکھ لیتا تھا, پھر 70,000 سال کے لیے سجدے میں سر رکھ دیتا. سبحان اللہ. یہ وہ نبی ہے. لولا محمد, اگر محمد نہ ہوتے تو آسمان و زمین نہ ہوتے, مگر جب دنیا میں آئے میرے نبی کی آمد سے پہلے ہی آج جو ہے 7 مہینے پہلے والد کا انتقال ہو گیا, عمر 6 سال کی ہوئی تو ماں کا بھی انتقال ہو گیا. اے میرے نبی کی پرورش کو تو دیکھو. حضرت دائی حلیمہ فرماتی ہے جب محمد کو لے کے میں اپنے قبیلے میں آئی تو میرے قبیلے کی عورتیں کہنے لگی اے حلیمہ عرب میں قحط سالی ہے, تیل نہیں ملتا, تیرے گھر میں پوری رات دیا کیسے جلتا ہے. کہنے لگی جب سے محمد کو لائی ہوں دیا جلانا چھوڑ دیا ہے, ارے اس کے چہرے سے میرا گھر روشن رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضرت مصطفیٰ, حضرت اعلیٰ حضرت. حضرت برا بن عازب صحابی رسول فرماتے ہیں ایک 14ویں کی رات کی چاند کی 14ویں تاریخ تھی, میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا. میں نے ایک نظر مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا, ایک نظر چاند کو دیکھا, پھر چہرے کو دیکھا. میں یہ سوچ رہا تھا آمینہ کے لال کا چہرہ خوبصورت ہے یا چاند خوبصورت ہے. بہت دیر کے بعد فیصلہ ہوا کہ چاند سے زیادہ محمد کا چہرہ. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اور سورت میرے نبی دنیا میں آئے, وقت ہو چکا ہے میں اپنی بات کو سمیٹوں. اس گزارش کے ساتھ لوگوں میرے نبی دنیا میں آئے, لوگوں کو امن دیا, انصاف دیا, جینے کا حق دیا, مگر اس سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو اے مسلمان آج تو مسلمان ہے, آج میں مسلمان ہوں, میری تیری حالت کیا ہے. اللہ کے رسول نے ایک صحابی کو دیکھا وہ گندم بیچ رہے ہیں اور گندم میں ہاتھ ڈالا, اوپر سوکی نیچے گیلی. میرے نبی نے فرمایا من غش فلیس منا, جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے, آج ہم دھوکہ دیتے پھرتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا من کن فیہ 4 باتوں, جس شخص کے اندر 4 باتیں ہو, لو کان یصلی, اگر جب نماز پڑھتا ہو, فہو المنافق, وہ شخص منافق ہے. عرض کیا آقا کون؟ فرمایا اذا حدث کذب, جب بات کرے تو جھوٹ بولے, یا اذا امانت توہین, جب امانت رکھی جائے خیانت کرے. میرے نبی نے فرمایا جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے, اور فرمایا جب آپس میں لڑائی ہو تو گالیاں دے. فرمایا یہ 4 علامت جس کے اندر ہوں گی وہ اگرچہ نماز پڑھتا ہو پھر بھی منافق ہے. بے شک آج دامن میں چھاپ کے دیکھے کیا یہ ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کی ایک باری زمین بھی ظلم کے طور پر ہڑپ کر لی, آج پوری زمین کو چھوڑ کے ہم جا کے بارڈر پر ساری محنت کرتے ہیں, منڈیر توڑتے ہیں. حضور نے فرمایا جس نے کسی کی زمین کو ہڑپ لیا, قیامت کے دن وہ زمین اس کے سامنے پیش کی جائے گی, اس کو 7 طبق تک کھودنے کا حکم دیا جائے گا. جب کھود لے گا اس زمین کو اٹھا کے گلے میں ہاتھ ڈال دیا جائے گا اور گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. دیکھو تم نے اللہ کے عذاب کو عام سمجھ لیا ہے. آمینہ کے لال نے ارشاد فرمایا جس شخص نے شراب پی لی یا جس نے نشہ کیا, کل مسکرین حرام, آج مسلم قوم کا نوجوان شراب پیتا ہے. فرمایا قیامت کے دن میدان محشر میں زبان سوکھ کے کانٹا ہو جائے گی. اور فرمایا اس دن جس کو میرے ہوش سے پانی ملے گا اس کو پیاس نہیں لگے گی جہاں تک کہ جنت میں چلا جائے. فرمایا شرابی کو ایک قطرہ بھی نہیں ملے گا, نشیلے کو ایک قطرہ بھی نہیں ملے گا. میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن زانی مردوں اور زانی عورتوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا, ان کی شرمگاہوں سے پیپ نکلے گی, اسی کو انہیں پلایا جائے گا. اللہ کے حبیب نے فرمایا زانی کی پیشانی پر لکھا ہوگا
ज़िना करने वाले की आइश बिन रहमतिल्लाह, ये अल्लाह की रहमत से मायूस शख्स है। हजरत सैयदना इमाम शाफी फरमाते हैं ज़िना एक कर्ज है, अगर तुमने किसी की बीवी से ज़िना किया तो तुम्हारी बीवी से भी कोई करेगा, और तुम्हारी बेटी से कोई कर सकता है, तुम्हारे खानदान की किसी औरत को भी कोई इज्जत लूट सकता है। अगर चाहते हो तुम्हारी इज्जत महफूज रहे तो फिर दूसरों की इज्जतों पर नजर न डालो। नौजवान देखो मार्केट में खड़ा है, कहते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम हो, आशिक रसूल हो, मार्केट में खड़ा है, आने वाली औरतों को इस तरह देखता है जिस तरह के इसको शैतान ने छू लिया हो, जैसे कि ये होश में नहीं है। लोगों, पहली नजर इत्तेफाकन पड़ जाना चाहिए, उसके बाद हराम है आंखों से देखना, ये आंखों का ज़िना है। नमाज को भूले बैठे और कहते हैं जब मौलवी साहब दुआ करो जन्नतुल फिरदौस मिले। जन्नतुल फिरदौस आसान चीज है। फरमाया जिसने एक नमाज जानबूझ के तर्क की उसे 80 हुक्म जहन्नुम में जलना पड़ेगा। हम आज जिस कौम के दरमियान रहते हैं उस कौम को पैगाम मोहब्बत कौन देगा? हमारा किरदार उन्हें नफरत दिला रहा है, हमारा अमल उन्हें नफरत दे रहा है। हम दूध बेचने जाए तो उसमें पानी मिला देते हैं, अरे हम बाजार में चल रहे हो तो गालियां देते होते हैं। अरे हमारी हालत इतनी खराब हो गई है, आज एक जालिम किसी की बेटी उठाता है, चार और उसकी मदद करते हुए नजर आते हैं। हमें सोचना होगा क्या हम पैगंबर आज़म की सीरत पर अमल कर रहे हैं? हुज़ूर ने इरशाद फरमाया खैरुकुम खैरुन लिअहली, तुम में से सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है। वो अना खैरुम मिनकुम लिअहली, और फरमाया मैं तुम सबसे ज्यादा अपने घर वालों के लिए बेहतर हूँ। बाहर सूरत मैं अपनी बात को समेटूं, ये बात कहाँ से आएगी? आखिर ये तालीम कहाँ से मिलेगी? ये वहमी नहीं है। मौलवी साहब को जरूरत नहीं किताब में इल्म पढ़ने की। अच्छा तेरा सीना में आसमान बुलवा रहा है। जिस कौम ने ये सीख लिया, मेरे नबी ने फरमाया मन खराजा फी तलबिल इल्मी फहुवा फी सबीलिल्लाहि हत्ता यरजुउ, जिस शख्स ने अल्लाह की राह में कदम रखा दीन सीखने के लिए, फरमाया वो अल्लाह की रास्ते में है यहाँ तक कि जब तक लौट गया। फरमाया एक मसला सीख के रात सो जाओ ना, पूरी रात इबादत तू बेहतर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दीन सीखो तो दीन सीखने वास्ते उलमा को आना जरूरी है। बात सूरत तमहीद खत्म। मैं आखिरी बात में एक हदीस पेश करूं। आमिना के लाल ने फरमाया कयामत के दिन अल्लाह ताला एक आलिम रब्बानी से फरमाएगा कौम वो खड़ा हो जा और जन्नत में चला जा। जिस टाइम वो आलिम जान लगेगा ना, अल्लाह ताला जहन्नमियों की सफंगे आगे तू गुजारेगा। जिस टाइम वो गुजरेगा ना, उन्हें उनसे एक आदमी निकल के आवेगा, क्या वो हजरत जी की चलिया कहना जन्नत चले, अल्लाह ने बख्श दिया। फरमाया दुनिया में एक बारी तमना में वुजू कराया था, आई मिला मैं दुनिया में एक बारी रोटी खिलाई थी, हजरत जी मेरे पिया 10 चंदो दीतो तो, मगर आज मारी की आदत है। हुजूर ने इरशाद फरमाया उस शख्स ने अल्लाह क़यामत के दिन नजरे रहमत ना नहीं देखसी, जब वो नेकी करे तो फिर जतलावे भी। बेशक मारिया भी याद है, हम आप पे करम भी आप पे तो भी बोली साहब बड़ा दीतो जी, बड़ा दीतो, कितना दीतो, जितना अल्लाह ने दीतो उस तो ज्यादा दे गया जी। भाई जितना अल्लाह ने तमना जीतो उसको ज्यादा अल्लाह की बारगाह में दे गया तो बड़ो जीतो जी। आए हाय सहाबा ने पूछो, सहाबा सारो खर्चा लगे था। बेशक बात सूरत फरमाया उस आलिम को लोग आता जी ना आता जी ना जमगठो लग जाएगो, वो अल्लाह ताला फरमावेगा आलिम उठ जा जन्नत में जा। मैं क्या जन्नत में जा, ईद क्यों खड़ो है? तो वो कह या अल्लाह किस राह जाऊं, आज वो जन्नत लायक बने हो ना तो इन्हीं की वजह तू बने। बेशक सुभान अल्लाह। बेशक अल्लाह फरमावे वो कि फिर इन्हें सारा ना नाल लेके जन्नत। सुभान अल्लाह। हम खुद बहुत बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे इदारों के जिम्मेदार भी हैं, इदारे चलाते हैं, मगर इंतजामिया की तरफ से हुक्म है। मैं आज 2 मिनट में आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, इस हदीस को सीने में बिठाए। आज की इस महफिल में फरमाया जहाँ 40 आदमी जमा होना उनमें एक अल्लाह का वली होता है। यार इतने लोगों में पता नहीं किसका कबूल हो। उलमा शुरुआत करे, मेरी गुजारिश है कि अपनी जेब में हाथ डाले, ये जमीन आज ही आपने खरीदनी है इंशाअल्लाह ताला। बिस्मिल्लाह करें, खड़े हो अल्लाह के दीन के लिए, देखते हैं आपका जज्बा कैसा है। नहीं मेरे भाई, जो खाया खत्म हो गया, जो पहले पुराना हो गया, आज हमने जामिया काम करना है। जल्दी से मेरे हाथों से अपने हाथ मिलाएंगे, 1000 पैसा कम से कम लेके आए। अल्लाह ने नवाज
مولانا مجھے بس ارے جو مولانا کا پیسہ آتا ہے اللہ کی قسم اس سے بڑا حلال کا پیسہ ہوتا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ میری گزارش سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ